مسیح نام میں آپ کی سلامتی ہو. جتنے فیس بک اور یوٹیوب پہ ہمیں جوائن کرتے ہیں ان سب کو بھی ہم خداوند کی حضوری میں موسٹ ویلکم کہتے ہیں. آئیے خدا کے کلام میں سے بعض دفعہ ہم کچھ چیزوں میں جلد بازی کر جاتے ہیں اور ان چیزوں کو حاصل نہیں کر پاتے جو ہمیں درکار ہوتی ہے. اس کی چند وجوہات ہیں. مثال کے طور پر کسان بیج کو بوتا ہے، پھر پکنے تک اس کا انتظار کرتا ہے اور پھر انتظار کے بعد اس کی امید بڑھ آتی ہے اور اس کا دل خوش ہوتا ہے. 2 اور 3 باتیں ہیں جس پہ ہم آج بات کریں گے. میرے ساتھ نکالیے پیدائش کی کتاب اس کے 8ویں باب کی 22ویں آیت میں یہ شکل دکھائی گئی ہے. پیدائش کی کتاب اس کے 8ویں باب کی 22ویں آیت. جی کی طرح لکھا ہے بلکہ جب تک زمین قائم ہے، جب تک زمین قائم ہے، بیج بونا، نمبر 1 بیج بونا اور فصل کاٹنا، اور نمبر 2 فصل کاٹنا، سردی اور تپش، سردی اور تپش، گرمی اور جاڑا، گرمی اور جاڑا، دن اور رات، دن اور رات موقوف نہ ہوں. موقوف نہ ہوں گے، یعنی ختم نہ ہوں گے. ایمان ادھر آگے آپ دونوں آگے. ذرا حالت پہ غور کرنی ہے. بیج کا بونا، بیج کا، اور آگے لکھا ہے کاٹنا، اور اس کا ایک درمیانی حصہ ہے جس کو انتظار کہتے ہیں. ایک کہانی کے ساتھ، ایک بڑے معجزے کے ساتھ اس کو میں شروع کروں گا. مرکز کی انجیل اس کا باب نمبر ہے 5واں اور اس کی آیت نمبر 22ویں سے پڑھیے. نمبر 1 ہے بونا اور وہاں پہ لکھا ہے کاٹنا، پر میں ایک درمیانی حصے پہ بات کرنا چاہتا ہوں جس کو انتظار کہتے ہیں. آئیے ذرا پڑھتے ہیں بونے کے لیے انداز کیا ہونا چاہیے. 22ویں ہے 5ویں باب کی، اونچی آواز میں پڑھیے. اور عبادت خانہ کے سرداروں میں سے ایک شخص یائر نام آیا اور اسے دیکھ کر اس کے قدموں پر گرا. عہدے کے اعتبار سے بڑی اچھی پوزیشن میں ہے. سردار یائر، اچھی مالی حالت ہے، اچھا رتبہ اور اچھا مقام ہے. اور کلام میں لکھا ہے کہ وہ شخص یسوع کے پاس آیا ہے اور یسوع کے پاس آنے کا انداز ذرا دیکھیے کیا ہے. پڑھیں ذرا پاس. اسے دیکھ کر اس کے قدموں پر گرا اور یہ کہہ کر اس کی بہت منت کی. اور یہ کہہ کر اس کی بہت منت کی. آپ مجھے ذرا دیکھیے، اوپر سر اٹھا کر دیکھیے. اور اس کی بہت منت کی کہ میری چھوٹی بیٹی بندے کو. اس کے بونے کا ذرا انداز دیکھیے کیا ہے. بونے کا انداز کیا ہے؟
بیج کو بونا ہے اور بونے کا طریقہ بھی بتایا گیا ہے. پہلے کلام میں لکھا ہے بیج کا بونا. اس سے پہلے کہ آپ بیج کو بوئیں آپ کو زمین کا سینہ چیرنا ہے, آپ کو مشکلات میں سے گزرنا ہے, آپ کو تکالیف برداشت کرنی ہے, آپ کو مسائل کا سامنا کرنا ہے. شاید وہ زمین جہاں آپ بونا چاہتے ہیں وہ آپ کے لیے اتنی مؤثر نہ ہو, لیکن جب آپ ایمان سے بوتے ہیں تو وہاں پہ لکھا ہے پھر جو روتے ہوئے بیج کو بوتا ہے وہ خوشی سے فصل کاٹے گا. بصدیق مجھے آپ کی پوری توجہ چاہیے. یہ شخص سردار ہے, عہدہ ہے, پوزیشن ہے, لیکن یسوع کے پاس آیا ہے بونے کے لیے. اور بونا کیا چاہ رہا, کہتا ہے یسوع میری چھوٹی بیٹی مرنے کو ہے, وہ اگر اپنا ہاتھ اس پر رکھ, تو اپنا ہاتھ اس پر رکھ تاکہ وہ اچھی ہو جائے, تاکہ وہ اچھی ہو جائے زندہ رہے. اور زندہ رہے. اب یہ سردار یائر کی جو ابتدائی بیج بونے کی پوزیشن ہے آپ اس کو سمجھ رہے ہیں نا میں جو کہنا چاہ رہا ہوں. اگر آپ بیج بونا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو بیج بونے کا انداز بھی اپنانا ہے. بعض دفعہ لوگ ایسے ہی بونے کی کوشش کرتے ہیں, لیکن کلام میں بیج کا اگر ہم ذکر کریں تو 4 طرح کی زمین پر بیج گرتا ہے. نمبر 1 راہ کے کنارے, نمبر 2 جھاڑیوں میں, نمبر 3 پتھریلی زمین پر, اور نمبر 4 اچھی زمین پر. یہ 4 طرح کی زمین ہے جس میں بیج بویا جاتا ہے. میں خدا کے خادموں کی انتہائی عزت کرتا ہوں. ان دنوں میں کچھ بزرگ خادمین سے میری ملاقات ہوئی اور میں ان کو دیکھ کر یہ رشک کر رہا تھا اور اس بات پہ میرا دل فخر سے بھرا ہوا تھا کہ یہ عمر کے اس حصہ میں پہنچ گئے ہیں جہاں پہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کاٹنے کا وقت آ گیا ہے. کتنا اچھا ہے کہ بیج بویا جائے اور کاٹنے سے پہلے اس کا انتظار کیا جائے. آئیے ایک حوالے کو ساتھ لے کر چلیں گے. پاسٹر طارق آپ کسی جگہ پہ اپنی انگلی رکھیے. غلطیوں کے نام پولس رسول کا خط ہے. پولس رسول کا خط غلطیوں کی کلیسیا کے نام, اس کا 6واں باب اور اس کی آیت نمبر 19 ہے. اس سے پہلے کہ ہم اس آیت کو پڑھیں میں اس کے یائر کے درمیانی حصے کو آپ کے لیے پیش کرنا چاہتا ہوں. وہ آیا ہے اور اتنا بڑا ایمان اس کے دل کے اندر ہے. کہتا یسوع اگر تو میری بیٹی پر ہاتھ رکھے تو نہ صرف وہ اچھی ہوگی بلکہ زندہ رہے گی. وہ جانتا ہے کہ اگر تعلیم آنے کے سارے اسی حصے میں کہ وہ بیج بو رہا ہے. آگے چلیں گے اسی معجزے کو پڑھتے ہیں. بس وہ اس کے ساتھ چلا, بس وہ اس کے ساتھ چلا, بہت سے لوگ اس کے پیچھے ہوئے اور بہت سے لوگ بھی یسوع کے پیچھے پیچھے تھے اور اس پر گرے پڑتے تھے. ایک عورت نے جس کے 12 برس سے خون جاری, پھر ایک عورت نے جس کے 12 برس سے خون جاری تھا اور کئی طبیبوں سے بڑی تکلیف اٹھا چکی اور اپنا سب مال خرچ کر کے بھی اسے کچھ فائدہ نہ ہوا. اب اس کی جو یائر کی پوزیشن ہے اس کو ذہن میں رکھیں, بیج بونے کو ذہن میں رکھیں اور انتظار کو بھی ذہن میں رکھیں. اب لکھا ہے جب وہ چل رہا ہے راہ پر تو راستے میں اور بھی کئی ہیں. یقین جانیے صرف 4 یا 5 سیکنڈ پہلے نادرا کا میرے دل میں یہ خیال آیا اور وہ خدا ان کی زندگی میں پہنچ چکی ہے. اس کا مطلب ہے کہ خدا ہمیشہ ان لوگوں سے کلام کرتا ہے جو اس کے کلام کے شوقین یا اس کے انتظار میں رہتے ہیں. یہ جو عورت ہے کلام میں لکھا ہے یہ 12 برس سے اور اس کا خون بہنا بند
ختم ہو گیا. یہ تو ہو رہا ہے، لیکن ادھر یار کا دل تیزی سے دھڑک رہا ہے کیونکہ اس کی بیٹی مرنے کے قریب ہے. یوں تو وہ بظاہر تو یسوع کے ساتھ ہے، لیکن اس کا دل اندر اور باہر ہو رہا ہے کیونکہ جب وہ آیا ہے تو اس کا رونے کا انداز بڑا زبردست ہے. وہ سجدے میں ہے اور یسوع کو ہے اس کا خون بہنا. اپنے بدن میں معلوم کیا کہ میں نے اس بیماری سے شفا پائی. جب اس کو یہ معلوم ہوا کہ میں نے یسوع کی پوشاک چھو لی تو اس نے فوراً یسوع کے معجزے کو اپنی زندگی میں اپنی بدن میں محسوس کیا. یسوع نے بالکل اپنے میں معلوم کر کے کہ مجھ میں سے قوت ملتی اس بھیڑ میں پیچھے مڑ کر کہا. اور یسوع مسیح نے بھیڑ میں پیچھے مڑ کر کہا کس نے مجھے چھوا؟ ذرا غور سے پڑھیے، ذرا زوردار آواز سے، گرجدار آواز سے پڑھیے. یسوع نے بالکل اپنے میں معلوم کر کے کہ مجھ میں سے قوت نکلی اس بھیڑ میں پیچھے مڑ کر کہا کس نے میری پوشاک چھوئی؟ کس نے میری پوشاک چھوئی؟ اس کے شاگردوں نے اس سے کہا تو دیکھتا ہے. یسوع کے شاگردوں نے کہا تو دیکھتا ہے کہ بھیڑ تجھ پر گری پڑتی کہ ہے، بھیڑ لوگ تجھ پر گرے پڑتے ہیں، پھر تو کہتا ہے مجھے کس نے چھوا؟ ہم کس کی نشان نہیں کریں؟ ہر شخص تو تجھے چھونے کی کوشش کر رہا ہے، ہمیں پہچان نہیں ہے. اب تو کیا اور ہم سے بات کرنا چاہتا ہے؟ اب دیکھ حالات تیرے سامنے ہیں، ہر شخص تجھے چھونا چاہتا ہے. کس نے مجھے چھوا یہ ہماری سمجھ سے باہر ہے. یاد رکھیے بیج بونے والا، کاٹنے والا اور تیسری پوزیشن ہے انتظار کرنے والا. اب یہاں پہ بڑی خاص اور مزیدار بات ہے. بڑی اس نے چاروں طرف نگاہ کی تاکہ جس نے یہ کام کیا اس نے چاروں طرف نگاہ کی تاکہ اس کو دیکھے جس نے یہ کام کیا ہے. وہ عورت جو کچھ اس سے ہوا تھا محسوس کر کے آپ اس بات کو ذہن میں رکھیں، آپ جس کی عبادت کرتے ہیں وہ آپ پتال کے اندر ہوں، آپ آسمان کے اندر ہوں، آپ زمین کے اوپر ہوں، وہ آپ کو دیکھ رہا ہے. اس بات کو دماغ میں رکھیے ہمیشہ. اب لکھا ہے یسوع نے مڑ کر دیکھا اس کو جس نے چھوا تھا. یوں تو سارے ہی چھو رہے، یوں تو سارے ہی چھو رہے تھے، لیکن یہ کون ہے جس نے چھوا ہے؟ اور یسوع کو مجبور کیا کہ وہ مڑے اور اس کو دیکھے جس نے اس طرح چھوا ہے. ذرا چھونے کا انداز دیکھیے، یائر کا انداز دیکھیے اور اس خاتون کا انداز دیکھیے. یہ 12 برس سے جریان خون کے مرض میں مبتلا ہے. یہ انتہائی غلیظ مرض ہے عورتوں کا. اور کلام میں لکھا ہے یسوع مسیح کو چھو رہی ہے. اور شریعت کہتی ہے کہ اس حالت میں وہ چرچ بھی نہیں جا سکتی، وہ ہیکل میں بھی نہیں جا سکتی، 24 آور پلید عورت. لیکن سنیے، میں آپ کو آج یہ کہوں گا، آپ پلید ہو سکتے ہیں لیکن آپ جس کے گھر میں آتے ہیں وہ پاک ہے. اس کا اس کی ہستی پاک ہے. آپ کا بدن شاید پلید ہو، شاید آپ کی سوچ پلید ہو، شاید آپ کی سوچ ڈسٹرب ہو، لیکن آپ جس کے گھر میں آ رہے ہیں اس کا گھر انتہائی پاک ہے. اور سنیے لکھا جو بھی اس نے یسوع کو چھوا تو اس کا خون بہنا بند ہو گیا. اور یسوع نے کہا کس نے مجھے چھوا؟ یہ بڑی خاص بات ہے. ڈرتی اور کانپتی ہوئی آئی اور اس کے آگے گر پڑی اور سارا حال سچ. وہ ڈرتی اور کانپتی ہوئی آئی اور سارا حال اس کے سامنے کہہ دیا کہ میں تو گھر سے ہی اس گھر سے نکلی ہوں، پیسہ میرے پاس کوئی نہیں، دوائیاں میں بہت کھا چکی ہوں، ہر طرح کی میڈیسن لے چکی ہوں. وہاں پہ لکھا ہے وہ اس سبب سے کنگال ہو گئی، اب اس کے پاس کوئی پیسے نہیں. اب میرے یسوع کی بیوٹی دیکھیے، اس کی خوبصورتی دیکھیے، اس کا پیار دیکھیے. آپ کے پاس کچھ بھی نہیں، آپ کے گھر میں کچھ نہیں، آپ کا بینک بیلنس ہی ہو چکا ہے، لیکن اگر آپ اس کے پاس آ جائیں آپ کے کھاتے بھرنا شروع ہو جائیں گے، آپ کی کھاتیاں بھرنا شروع ہو جائیں گے، کیونکہ وہ ساری چیزوں کو دینے کی قدرت رکھتا ہے. ایک درمیانی حصہ ہے جس کو انتظار کہتے ہیں. ذرا غلطیوں کے نام پولس رسول کا خط بھی ساتھ لے کر چلیں گے. 6 باب کی نامیہ زوردار آواز میں پڑھیے گا. ہم نیک کام کرنے میں ہمت نہ ہاریں، ہم نیک کام کرنے میں ہمت نہ ہاریں، کیونکہ اگر بے دل نہ ہوں گے، کیونکہ اگر بے دل نہ ہوں گے، ذرا غور سے سنیے، تو عین وقت پر کاٹیں گے. تو عین وقت پر کاٹیں گے. نہ دیر ہوئے گی تو نہ اندھیر ہوئے گی. آپ لوگ کس طرح کہتے ہیں نا، دیر ہے اندھیر نہیں.
दोनों नहीं, देर है, देर नहीं, ये दोनों नहीं होंगे। देर भी नहीं होगी और देर भी ऐन वक्त पर। लेकिन यहाँ पे यार की पोजीशन बदल रही है, यहाँ पे उसका जो लेवल है इंतजार का वो डिस्टर्ब हो रहा है। और वहां पे लिखा है जमीन में बोना और काटना, और मैं कहता हूं तीसरी डिग्री है इंतजार करना। और लिखा है अगर हम बोएंगे और हिम्मत ना हारेंगे तो ऐन वक्त पर जो टाइम आ जाना है उस वक्त काटेंगे। उसको पहले में कहता है मैं सुबह को दुआ करूंगा और फिर इंतजार। मैं माजरत कभी नहीं करता, मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड कहता हूँ। आज लोगों की जिंदगी में इंतजार खत्म हो चुका है। वो जल्दी जल्दी तरक्की करना चाहते हैं और वो जल्दी जल्दी मंत्रियाम पर आना चाहते हैं। तो कौन कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता? तरक्की तो तय है। ये शरीयत की किताब तेरे मुंह से न हटे, बल्कि दिन और रात तुझे इसी का ध्यान हो, तब ही तुझे एक बार मंदी की राह नसीब होगी और तो खूब कामयाब। आज लोगों का ख्याल है खुदा की हुजूरी में जाने से वक्त डिस्टर्ब होता है। अरे मैं तुझे कहना चाहता हूँ खुदा की हुजूरी में वक्त कैश होता है, महफूज होता है। कहता है खुदा दे पर्दी छाए था जो कोई इंसान रहता है, खुदा दे खम्ब दी छाए था और हम। अगर रसूल साहब आप खुदा को टाइम दे रहे हैं तो आपके एग्जाम अच्छे हो जाएंगे। अगर आप खुदा को वक्त दे रहे हैं आपके पेपर अच्छे हो जाएंगे। अगर आप खुदा को टाइम नहीं दे रहे तो फिर मैं कुछ कह नहीं सकता, क्योंकि कलाम में लिखा है जो बोलने वाला है वो तीसरी बात जो मैं जिस पे मैं बात कर रहा हूँ वो इंतजार करता है। और जाए तो देखिए जरा उसकी पोजीशन क्या है। सरदार वो ये कह ही रहा था इबादत खाना के सरदार के हाथ से लोगों ने आकर कहा, इबादत खाना के यहाँ के लोगों ने आकर सरदार का हम से कहा कि तेरी बेटी मार गई। आप सोच रहे हैं तो मैं सोच रहा हूँ, जरा फिर पढ़े इसको। फिर तेरी बेटी मार गई। अब उस बात को बस देखिए सर, आप समझ रहे हैं जो मैं कह रहा हूँ। जब बोने के लिए आया है तो सिजदे में है, इतना बड़ा उसके अंदर ईमान है, उसके अंदर बड़ी ईमान की लहर है। कहता है अगर यीशु तू चले और मेरी बेटी पर हाथ रखे, ना सिर्फ वो अच्छी होगी बल्कि जिंदा। पर अब इस खबर ने उसको हिला कर रख दिया है, उसका दिल अंदर से टूट गया है। सुनिए, किसी ने कहा तेरी बेटी मर गई। अब उस्ताद को तकलीफ ना दे। जो बात वो कह रहे थे, जो बात वो कह रहे थे पर यीशु ने तवज्जो ना कर। जरा गौर से सुनिए, जो वो बात कह रहे थे, क्या कह रहे थे? कौन सी बात में कहेंगे? कौन सी बात में कहेंगे? यही कह रहे थे वो, पर यीशु ने उनकी बात पर तवज्जो ना कर। मैं आज आपको ये कहना चाहता हूँ, मनफी बातों पर तवज्जो ना करें। नहीं एक भैन में जाना और जो कोई शहर होने लगना है नहीं, जो हम सच्ची मुची है। आपके घर में अगर मौजूद है तो लिखा है तेरे भाई को जरूरत है तो उसको दे। ये कौन सी मोहब्बत है? ये तो खुदगर्जी है कि तेरे पॉकेट के अंदर है और तू कह रहा नहीं है। खुदगर्ज ना हो। मसीह सुबह वो है जो ऐन वक्त पर काटेंगे। गौर कीजिए, बेटी मर गई है, खबर यह है और यीशु ने उस बात पर तवज्जो ही ना कर। हाँ जी, फिर ये इबादत खाना के सरदार से कहा, क्या कहा जी? खौफ न कर, खौफ न कर, इत्काद रख, फकत एतकाद रख। उसमें पतरस और यूहन्ना के भाई यूहन्ना के सिवा ये उसके दरमियानी हिस्से की मैं बात कर रहा हूँ जहाँ पे इंतजार है। और सुनिए, अगर आपके साथ यीशु है तो इंतजार फील नहीं होगा। अक्सर लवर कहते हैं जी हमारी लवर हमारे साथ हो तो टाइम का पता ही नहीं लगता है। जब महबूब तो टाइम का पता ही नहीं लगता। अगर आपका महबूब यीशु आपके साथ है तो इंतजार नहीं रहेगा।
یاد رکھیں مر گئی ہے لڑکی، فزیکلی میڈیکلی مر گئی، کلام میں لکھا ہے مر گئی اور سچی مچی مر گئی، لیکن سنیے سردار یار کو یسوع کیا کہہ رہا ہے؟ خوف نہ کر، فقط اعتقاد رکھ۔ یہ ہے جو درمیانی حصہ ہے جس کو ہم انتظار کہتے ہیں۔ بیج بویا، یسوع اگر تو چل کر میری بیٹی پر ہاتھ رکھے وہ اچھی ہوگی، پھر انتظار کیا جب تک یسوع وہاں سے نہیں چلا، تب تک وہ یسوع جے کالی طبیعت ہوتا تھا کہنا یسوع تو آ جائے کہ میں چلا۔ آج بھی اکثر کہتے ہیں بھائی صاحب تسی آ جاؤ سی کیسے ہو سکتا ہے؟ اچھے لیڈر کی بات کرتا ہوں، اچھی کلیسیا کی بات کرتا ہوں۔ یعقوب میدان میں اپنے بھائی عیساؤ کو ملا اور عیساؤ نے اسے کہا چل میرے بھائی میں تیرے آگے آگے چلوں گا۔ اس نے کہا نہیں بھائی، میرے ساتھ دودھ دینے والے جانور اور بچے ہیں، میں ان کے ساتھ ساتھ چلوں گا، نہ ان سے آگے نہ ان کے پیچھے، تو چلا جا میں تو ان کے ساتھ ہوں گا، یعنی میں اپنے مال کے ساتھ، اپنے چرچ کے ساتھ۔ اور اکثر میں آپ کو یہ کہتا ہوں میری فیملی آپ ہے، میرا خاندان آپ ہے، میرے وہ لوگ ہیں میرے ساتھ وہ ہیں جو خدا سے پیار کرنے والے ہیں، میں ان کے لیے دن رات محنت کرتا ہوں، میں ان کے لیے دن رات کھاتا ہوں، میں ان کے لیے دن رات دعا کرتا ہوں۔ وہ جو خدا کا، اور یسوع سے نے کہا نہ گھبرا میں ساتھ ہوں نا، تیرا انتظار رنگ لائے گا، وقت آنے دے۔ اور سنیے ذرا آگے چلے۔ اور وہ عبادت خانہ کے سردار کے گھر میں آئے اور اس نے دیکھا کہ ہلڑ ہو رہا، اور اس نے دیکھا کہ ہلڑ ہو رہا، لوگ بہت رو پیٹ رہے ہیں، لوگ رو پیٹ رہے ہیں، لوگوں کا، اور اندر جا کر ان سے کہا تم کیوں دھوم مچاتے؟ اگر تو سمجھ آ گیا لوگ رو پیٹ رہے ہیں، لوگ کا نہیں آ رہے اور رو پکڑ چکا ہوتا ہے جی، روتے لڑکی مری نہیں، لڑکی مری نہیں بلکہ سوتی ہے۔ اب یسوع اسی رونے دھونے میں کہہ رہے ہیں لڑکی مری نہیں بلکہ سوتی ہے۔ مثبت سوچیں گے تو مثبت نتیجے ہیں، وہ اس پر ہنسنے لگے، وہ جو یسوع نے کہا لڑکی پہ سوتی جڑے رو رہے سی نا ایویں ہی گلے لگ کے اچھی اچھی، کلام میں لکھا ہے وہ ہنسنے لگے، لیکن وہ سب کو نکال کر لڑکی کو، مجھے بتائیں گے یہ ہنسنے والی بات ہے جو یسوع نے کہ لڑکی مری نہیں سوتی، یہ ہنسنے والی بات ہے نہیں، پر لوگ ہنستے ہیں۔ جو کلام میں لکھا ہے جس چشمہ کا تو ہے جیسا چشمہ ہے ویسا ہی پانی ہے، یہ ہیں تو یسوع کے سامنے پر ان کے دل یسوع سے دور ہے، وہ ہنس رہے ہیں۔ یسوع نے کہا لڑکی بڑی نہیں، بجائے اس کے کہ حیران ہوتے شادمان ہوتے اچھا کچھ اور ہونے والا ہے، لیکن کیا وہ ہنسنے لگے۔ اور تاثرات کیا ہے یسوع نے کیا کہا؟ وہ سب کو نکال کر لڑکی کے ماں باپ کو، وہ سب کو نکال کر لڑکی کے ماں باپ اور اپنے ساتھیوں کو لے کر جہاں لڑکی پڑی تھی اندر گیا، اور لڑکی کا ہاتھ پکڑ کر اس سے کہا تلیتا کومی، جس کا ترجمہ ہے لڑکی میں تجھ سے کہتا ہوں، وہ لڑکی پھر اور اٹھ کر چلنے پھرنے لگی، اور لکھا ہے وہ لڑکی اٹھ کر چلنے لگی۔ وہ جو باہر کرنے سی نا انہوں نے بڑی مخالفت کی تھی، میں حیران ہوتا ہوں یقین کریے جب میں اس واقعے کو پڑھتا ہوں تو سردار یار بڑا شادمان ہوتا ہے، انہیں پرواہ نہیں کی، یسوع نے کیا انہوں نے باہر کر دیا، روم تو مارے سارا میرے روم کے تو ان کی ضرورت نہیں، مشکل ہوتا ہے نان کیوں نہیں دے داد کیوں نہیں دے تمہیں کیوں جی خوف نہیں ہوگی سے ایسے رشتے ہوں نا تو سکتا مزیدار بھی ہوں، لیکن لکھا ہے اس نے دل کو باہر نکالا۔ وجہ ہے میں آپ کو کہوں گا ایسی بھیڑ میں نہ جائیے جہاں پہ آپ کو موت نظر آئے، ایسی رفاقتوں سے پیچھے چلے جائیں
कहता है मैं शरीरों की सलाह पर ना चलूंगा और न ठट्ठाबाजों की मजलिस में खड़ा होऊंगा, क्योंकि मेरी खुशनुदी उनमें नहीं। मैं वहां बैठूंगा जो मेरे जैसे हैं, मैं उनमें बैठूंगा। कहता है तीमुथियुस, सॉरी तीतस की बात है, कहता है तीतस उनमें जाकर मिल जा। हाँ तीमुथियुस उनके साथ जो मिल जा जो रास्ते से खुदा मुझसे दुआ कर। तेरा टोला कौन सा है? दुआ वाला, बंदों के लिए दुआ करने वाला, या फजूलियात, या तेरा टोला टिकटॉक है? मैं टिकटॉक के खिलाफ हूँ, पॉजिटिव वेज, अच्छे से टिकटॉक बनाए, अच्छे टिकटॉक में, लेकिन खुदा के साथ वक्त गुजारना ज़्यादा तरजीह है। अब देख लें सारे बार यीशु कहाँ जहाँ वो लाश थी, तो मज़ा आ गया फसल काटने का। ये पढ़ा आपने मिर्ची कि अगर बेदिल ना होंगे तो ऐन वक्त पर ये बेदिल नहीं हुआ। और देख क्या रहा है, मुर्दा लड़की है, डॉक्टर ने बता दिया, रिश्तेदारों ने बयान कर लिए, माँ भी रो रही थी, बाप भी रो रहा था, लेकिन कलाम में लिखा है उन्होंने यीशु को तरजीह दी। और आज उनकी लड़की जो मर गई थी, और इतना मजा है मेरा जो लड़की उठ गई होगी कि वो बाहर भी होते आना गली से, वो जेडे कहते सन ऐ किहो जी गल है, ले यीशु अंदर आ लिया तो सानू बाहर कट छड़िया। 1000 रुपया तो मेरे को लैके वरतिया सी नहीं जाए, 5000 तो मैं दिता सी, हो सकता है इनके भी हो। देखे ना इन्हें की कीता सानू, ऐनी बेइज्जती हो गई है साडी, ये बड़ा मुश्किल है। लेकिन याद रखिए अगर आप मौजज़ा देखना चाहते हैं तो आपको इंतजार करना। मैं क्या कहना चाहता हूँ, इंतजार का फासला तब मंजिल पर पहुंचेगा जब आप ऐन वक्त पर करेंगे। अब मैं आपको ऑन एयर कहना चाहता हूँ, अगर आप होना चाहते हैं तो फिर एक पोजीशन है इंतजार करेंगे, अपनी दुआओं का इंतजार करेंगे, काले नहीं पहना, जल्दबाजी नहीं करनी। जल्दबाजी करेंगे तो वक्त हाथ से निकल जाएगा। और अगर आप वक्त का इंतजार करेंगे जिस तरह सौल ने नहीं किया, सौल को जानते हैं ना, मैं ताड़ी मलयाली सौल की गल नहीं कर रहा, बाइबल में सौल है इस्राइल का पहला बादशाह। खुदा करे बादशाह की सी मुसीबत बन गई और कलाम में लिखा है खुदा आपसे नाराज हुआ, अपने पासवान का भी इंतजार नहीं किया और लिखा है उसने जल्दबाजी की और कुर्बानी कर दी। कितनी बड़ी अच्छी बात है। मैं आपको कहूँगा कुर्बानियाँ करें, शुक्रगुजारियाँ करें, लेकिन अपने पासवान को जरूर साथ में रखिए, इससे आपका भला होगा। और लिखा है उसने जल्दी की और खुदा की हुजूरी से खारिज कर दिया गया। आप तो नहीं जल्दबाजी करेंगे, तेरे जीते जीते मैं सब कुछ करूँगा। मैंने खुदा को कहा मैं देख के सब कुछ करना चाहता हमें। अगर आप इंतजार करेंगे तो कलाम में लिखा है वक्त पर। आइए अपनी जबान करेंगे और दुआ करेंगे।